بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کی آئندہ چند دن میں ایک ویڈیو لیک ہونے کا کافی ذکر ہے، چرچا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مریم نواز کی پرسنل ویڈیو ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مریم نواز جب حراست میں تھیں تو اس وقت کے ان کے باتھ روم کی ویڈیو ہے، کوئی کہہ رہا ہے کمرے میں کیمرے لگے ہوئے تھے اس کی ویڈیو ہے۔ حقیقت اس سے مختلف ہے، کہانی کچھ اور ہے۔ جو چودھری غلام حسین صاحب نے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری غلام حسین صاحب، کیونکہ یہ صرف چودھری غلام حسین صاحب نے ہی نہیں دیکھی، یہ ویڈیو خود میں نے بھی دیکھی ہے اور کچھ اور لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، ایم شور۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ کیا ہے، اس میں اگر یہ لیک ہوتی ہے تو اس سے کس طرح کی امبیرسمنٹ مریم نواز کو ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کی نیب کی حراست کے دوران کی ویڈیو ہے، جب وہ نیب کی حراست میں تھیں۔ اب بہت سارے اب جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں تو اس میں کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، ان سوالوں کا جواب جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے ملتا ہے۔ مثلا جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا مریم نواز کو ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا تھا، بڑی زیادتی کی گئی تھی ان کے ساتھ۔ ایک سوال یہ کہ کیا مریم کے کمرے میں کیمرہ نصب کیا گیا تھا۔ ایک سوال یہ کہ کیا مریم نواز کے ساتھ مرد اہلکاروں نے بدتمیزی کی تھی۔ مریم نواز کی تلاشی لی گئی تھی تو کیوں لی گئی تھی۔ مریم نواز سے کیا برآمد ہوا تھا اور کیسے برآمد ہوا تھا، اور مریم نواز نے جو اہلکار خواتین تھیں ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا تھا۔ یہ کچھ بنیادی سوال ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ کے جس کے جوابات آپ کو ملتے ہیں، اور چونکہ میں نے یہ ویڈیو دیکھ رکھی ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور یہ میں نے ایک ڈیڑھ سال پہلے دیکھی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ کوئی 1.5 منٹ کا کلپ ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے اور ویڈیو کیوں بنائی گئی تھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس کمرے میں مریم نواز کو نیب کے جس سیل میں، سیل نہیں اس کو کہہ سکتے، کمرہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جس کمرے میں ان کو رکھا گیا تھا وہ ایک اچھے خاصے بڑے سائز کا، یعنی جو میرا اور آپ کا نارمل بیڈ روم ہوتا ہے اس سے بڑے سائز کا ہال کمرہ تھا۔ آپ اس کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ مطلب نارمل اگر 15x16 یا 15x17 کا کمرہ ہوتا ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا بڑا کمرہ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں مریم نواز کو رکھا گیا تھا، جس میں ایک بیڈ لگا ہوا تھا، سنگل بیڈ، اور اچھا وائٹ بیڈ شیٹ اس کے اوپر بچھی ہوئی تھی، صاف ستھری تکیہ اور ایک ٹیبل، اور بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے پاس موجود تھیں، جس سے یہ لگتا تھا کہ ان کو بطور خاص ایک اچھا ٹریٹمنٹ دے کر رکھا گیا ہے۔ سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ اس کمرے میں جس میں مریم رہی ہیں اس میں 2 ہی لوگ رہے ہیں میری معلومات کے مطابق، ایک مریم رہی ہیں اور ایک نواز شریف رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام سیل بنائے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک کوریڈور ہے، کوریڈور میں کوئی 5 یا 6 کمرے اس طرف ہیں، 5 یا 6 کمرے اس طرف آمنے سامنے ہیں، اور سینٹر میں کوریڈور ہے۔ اب ہر جو سیل ہے، ایک چھوٹا سیل، اس کے سامنے ایک سیل، پھر 2 آگے سیل، ایک اس کے سامنے سیل، تو اس طرح سے تھے جس میں سلاخوں والے دروازے لگے ہوئے ہیں اور آمنے سامنے دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر فرض کریں اس کمرے میں خواجہ سعد رفیق موجود ہے تو ان کے سامنے والے سیل میں جو بندہ موجود ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، بالکل قریب ہے، چھوٹا سا کوریڈور ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے گپ کر سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی سو رہا ہے تو دوسرا والا بھی دیکھ سکتا ہے کہ فلاں سو رہا ہے، یا قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح کے سیل جس میں عام طور پہ خواجہ سعد رفیق کو، سلمان رفیق کو، حمزہ شہباز کو بھی ایون انہی سیلز میں رکھا گیا تھا، چھوٹے سیلز میں۔ لیکن اس میں بھی جو کوریڈور ہے اس میں 4-5 جو ہے وہ 1.5 ٹن کے اے سی لگے ہوئے تھے جو ساروں کو کولنگ فراہم کرتے تھے۔ واش رومز کمبائن تھے، ہر سیل کا الگ الگ واش روم نہیں ہے۔ اگر حمزہ فرض کیجئے کہ انہوں نے واش روم جانا ہے تو وہ وہاں سے اپنے سیل سے باہر نکلیں گے، کوریڈور کراس کریں گے، اور اینڈ میں جو واش روم اگرچہ وہ بھی صاف ستھرے ہیں، یعنی یہ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ تھا، لیکن سیل چھوٹے تھے۔ اب ان سیلز میں نواز شریف کو نہیں رکھا گیا، مریم نواز کو اس میں نہیں رکھا گیا، مریم نواز کو ایک بڑے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ جیسے یہ فوٹیج لیک ہوگی یا سامنے آئے گی اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ایک اچھے پروٹوکول کے ساتھ وہاں رکھا گیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز کے کمرے میں کیمرہ نصب تھا، تو اگر نہیں تھا تو یہ ویڈیو کیسے آ رہی ہے؟ تو دیکھیے، ہوا یہ تھا کہ مریم نواز کے کمرے میں کیمرہ نصب نہیں تھا، ویڈیو کہاں سے آ رہی ہے؟ جب پتہ چلا تھا نیب کے حکام کو کہ مریم نواز کے کمرے سے سگنلز برآمد ہو رہے ہیں، اپنی ڈیوائسز کے تھرو ان کو پتہ چلا کہ موبائل سگنلز جنریٹ ہو رہے ہیں، یہاں سے کسی ڈیوائس کی موجودگی کا انکشاف ہوا، تو پتہ چلا کہ مریم نواز کے پاس کوئی موبائل فون ہے، سگنلز بتا رہے ہیں۔ تو ایک ٹیم بنائی گئی جس میں کوئی 4-5 خواتین تھیں، شاید 1-2 مرد اہلکار بھی تھے، I'm not sure،
میں بھول رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ 1-2 مرد حضرات بھی تھے جن میں سے ایک جو صاحب تھے وہ موبائل پر ویڈیو بنا رہے تھے جب تلاشی لینے کے لیے گئیں، لیکن وہ دونوں یا ایک مرد اہلکار وہ پیچھے کھڑے رہے اور خواتین اہلکار جو ہیں وہ آگے گئیں مریم کے پاس اور جا کے ان کی تلاشی کی درخواست کی اور کہا کہ ہم آپ کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ موبائل فون پر ویڈیو کیوں بنائی گئی؟ یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی کہ مریم کل کو یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ کوئی الزام تراشی نہ کریں کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی، لوگ آئے مجھ سے دست درازی کی، تو اس لیے ویڈیو بنائی گئی تاکہ یہ ثبوت رہے کہ مریم نواز کے ساتھ نہایت شائستہ انداز میں، نہایت ہی باادب طریقے سے ان سے تلاشی کی درخواست کی گئی اور ان کی تلاشی لی گئی۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بہت ایک اچھا سلوک مریم نواز کے ساتھ کیا گیا۔ اچھا، اب ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن بعد میں دیتا ہوں، لیکن جو سوال میں نے اٹھائے تھے وہ میں پہلے جواب دے دوں۔ کیا مریم نواز کے ساتھ مرد اہلکاروں نے بدتمیزی کی؟ مریم نواز کے ساتھ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ صرف مرد اہلکاروں نے بلکہ خواتین نے بھی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ کسی نے بدتمیزی نہیں کی، اور بہت تمیز سے کہتے رہے کہ میڈم ہم آپ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، میڈم سیل فون تلاش کرنا ہے اور یہ وہ۔ اچھا، تلاشی کیوں لی گئی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فون کی موجودگی کا انکشاف ہوا تھا۔ اور اب جو سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ تکیے کا کیا رول ہے؟ کچھ لوگ تھمبنیلز میں لکھ رہے ہیں کہ تکیہ تھا اور وہ تکیے کے نیچے چھپا کر وہ اوپر بیٹھ گئیں۔ دیکھیں، ہوا یہ تھا کہ جب خواتین اہلکار اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے مختلف کونوں کھدروں کی تلاشی لینا شروع کی۔ الماری میں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اچھا خاصا ٹائم انہوں نے لگایا، لیکن موبائل فون نہیں ملا۔ جب موبائل فون نہیں ملا تو پھر اس کو چیک کیا گیا کہ کیا واقعی فون یہاں پر موجود ہے، تو مسلسل رپورٹ یہی تھی کہ یہاں پر فون موجود ہے۔ تو جب کہیں فون نظر نہیں آیا تو پھر خواتین اہلکاروں نے مریم نواز سے کہا کہ آپ پلیز کھڑے ہو جائیے اور ہم آپ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اس پورے آپریشن کے دوران مریم نواز اپنے بیڈ پر ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ تکیہ پڑا ہوا تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تکیے کے نیچے فون رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ تکیہ پڑا ہوا تھا اور تکیے کے ساتھ بیڈ پر وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس دوران وہ مسلسل بیٹھی رہیں۔ انہوں نے وہ کھڑی نہیں ہوئی، وہ کسی کے پاس نہیں آئیں، کسی کے ساتھ الماری کی طرف نہیں گئیں، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی گئیں اور باقی لوگ پھرتے رہے۔ اس سے بھی شک ہوا کہ یہ موبائل انہی کے پاس ہے۔ اس دوران انہوں نے یہ ضرور کہا مریم نواز نے 2-3 دفعہ کہ آپ غلط کر رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ لوں گی، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں آپ۔ دھمکی آمیز لہجے میں مریم نواز ان کو دھمکاتی نہیں، اور وہ چونکہ ویڈیو بنا رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو معصوم ہی رہنا ہے اور ثابت کرنا ہے، تو وہ نہایت ادب سے کہتے رہے کہ میڈم ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم موبائل فون تلاش کر رہے ہیں۔ جب کہیں فون نہیں ملا تو 2 خواتین اہلکار قریب آئیں مریم کے اور انہوں نے ان کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کی کہ وہ کھڑی ہو جائیں۔ جب ان کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو مریم نے پہلے ان کو جھٹکا، ہاتھ جھٹک دیا کہ مجھے نہ اٹھائیں، لیکن پھر جب انہوں نے زبردستی ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو مریم نواز نے اپنا فون اپنے نیچے سے اٹھا کر، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ تکیے کے نیچے کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں پیچھے سے خاتون چلائیں کہ وہ رہا فون، وہ رہا فون، تو وہ مریم نواز کے نیچے سے فون برآمد ہوا اور وہ فون جو ہے وہ پھر خواتین اہلکاروں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جیسے ہی فون پکڑا اور وہ لے لیا گیا، چھین لیا گیا، تو مریم نواز کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے کہ حد ہو گئی ویسے۔ یہ ان کے جو ویڈیو کے آخر میں الفاظ سنے جا سکتے ہیں کہ حد ہو گئی ویسے، یہ انہوں نے مریم نواز نے آخر میں یہ کہا، اور اس میں تھوڑا سا شرمندگی کے آثار ان کے چہرے پر نظر آئے۔ اب یہ ویڈیو اگر منظر عام پر آتی ہے معاف کیجیے گا، اگر یہ ویڈیو منظر عام پر آتی ہے تو ظاہر ہے اس میں ایک ہیوملیشن کا فیکٹر ضرور ہے، کیونکہ مریم نواز نے ایک قانون کی وائلیشن کی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی سوال ہے کہ ان کے پاس فون کیسے آیا؟ تو اس پر جو ادارے کے اہلکاروں نے تفتیش کی تھی اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک خاتون اہلکار ہی ان کو فیسیلیٹیشن کر رہی تھی ان کے لیے، اور انہوں نے مریم نواز سے گھر والوں سے فون لے کر مریم کو ہینڈ اوور کیا تھا، اور وہ چھپ کر وہاں پر فون استعمال کر رہی تھیں، جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی۔ اچھا، اب اس میں اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کی ویڈیو آ جاتی ہے، لیک ہو جاتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے ان کے لیے ایک ہیوملیشن کا فیکٹر ضرور ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب حسین نواز کی ایک تصویر آئی تھی جس میں وہ نیب میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیبل پہ ایک ٹیشو باکس پڑا ہوا تھا اور وہ بڑے اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی تصویر پہ بھی بڑا شور بجایا گیا، تو کہا گیا تھا یہ ہیوملیٹنگ ہے، حسین نواز کی ہیوملیشن کی گئی ہے۔
نیب کی طرف سے. تو وضاحت یہ کی گئی بھی اس میں کیا ہیوملیشن ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ میں ٹیشو باکس رکھا ہوا ہے, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ہیوملیشن کی کیا بات ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اس کے اندر ایک فیکٹر موجود تھا. اب مریم نواز کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں ان کی ہیوملیشن کا فیکٹر یہ ہے کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث یہ بنے گا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور انہوں نے وائلیشن کی ہوئی تھی, فون برآمد کیا ہوا تھا, اور وہ فون جس طرح سے لے کر زمین اس پہ بیڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں, یہ ایک اور طرح کی مکاری اور چالاکی تھی جس کا وہ اظہار کر رہی تھیں. تو یہ ان کے لیے ایک ہیوملیشن کا باعث بن سکتی ہے. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ ویڈیو کیوں لیک ہوگی ابھی, کیونکہ جن کے پاس ہے ان کے پاس بڑے زمانے سے ہے, اور یہ اس وقت ہمیں دکھائی گئی تھی یا ہم نے دیکھی تھی جس زمانے میں ادارے جو ہیں وہ مریم نواز اینڈ کمپنی کے خلاف ہوا کرتے تھے. اب وہ ان کے خلاف نہیں رہے بلکہ ان کی کافی حد تک سپورٹ میں ہیں. تو یہ ویڈیو اگر تب لیک نہیں ہوئی تو اب کیوں لیک ہوگی؟ یا تو پھر کیونکہ یہ بہرحال ایسی چیز نہیں ہے جو واٹس ایپ پہ پھر رہی ہو, یہ بہت اعلیٰ حکام کے پاس موجود ہے, اور ہم نے بھی یا میں نے بھی وہیں دیکھی تھی. تو یہ یا تو انہیں سے جاری ہوگی یا پھر اور نیچے کا جو عملہ ہے اس نے اس کو کاپی کر لیا ہوگا, وہاں سے یہ لیک ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چیز لیک ہونی ہوتی ہے اس کا پہلے شور نہیں مچتا, بس وہ لیک ہو جاتی ہے, اور جس کا شور مچ جاتا ہے اس کو پھر روک لیا جاتا ہے, وہ لیک نہیں ہوتی. ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے, کیونکہ جو لیک ہوتا ہے وہ فوراً دھماکے سے لیک ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ویڈیو ہے جس کے بارے میں چودھری غلام حسین صاحب نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھی, اور میں بھی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دیکھی ہے, اور اس کا میں نے آپ کو جو اس میں منظرنامہ ہے وہ میں نے سارا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اگر یہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو یہ واقعی مریم نواز کے لیے ہیوملیشن کا باعث بنے گی. اور لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ ویڈیو لیک نہیں ہوگی, یا کیوں لیک ہوگی. مطلب لیک جنہوں نے لیک کرنی ہے اور جو لیک کرنے کی وجوہات ہیں تو وہ تب یہ ہمیں دکھایا کرتے تھے جب وہ ان کے خلاف ہوتے تھے, تو اب تو ایسا دکھائی نہیں دیتا. بہرحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.